دادی انگلینڈ میں فوت ہو گئی، نماز جنازہ جس حضرات نے وہاں پڑھا کیا وہ یہاں بھی ان کے نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو ویسے ہی مشہور ہوا ہے کہ جی ایک بار جنازہ پڑھ لیا ہے، بلکہ وہ گاؤں سے شہر میں یا شہر سے گاؤں میں لاش جاری ہوتی ہے تو پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے بعد میں پڑھنا ہے وہ بھی نہ پڑھیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں بعد میں نہ پڑھیں. سب کہانی ہے میرے بھائی، اس کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو دعا ہے، جتنی بار مرضی پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء پر اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے اور شہدائے احد کی شہادت کے 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کے نماز جنازہ ان کی پڑھی. تو پڑھ سکتے ہیں آپ. بلکہ میں تو اگر کہیں اس طرح کو قریبی کوئی جاننے والا ہو اور میں اس وقت نہ جنازے پہ پہنچ سکوں تو میں پھر اسے کبھی جاؤں تو میں کہتا ہوں یار مجھے قبر پہ لے جائیں، وہاں جا کے آپ جنازہ پڑھ لیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 8-10 دن میں 10 سال بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو 8 سال بعد پڑھا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی تو وہ فوت ہو گئی، تو رات کے وقت صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر ہی اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی. انہوں نے عرض کیا حضور فوت ہو گئی تھی، ہم نے پھر یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اب آپ کو اس کے لیے تکلیف دیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا مجھے بتاتے، آپ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. حالانکہ آپ وہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. قبر پہ گئے، پروٹوکول دیا کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت ہے جو دین کے لیے قربانی کرے، چاہے وہ ایک حبشی عورت صفائی کرنے والی کیوں نہ ہو. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب آپ جنازہ پڑھ کے لوٹے تو آپ نے فرمایا یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، یہ قبریں ساری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت، آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت. تو اس لیے قبرستان میں بعد میں بھی جا کے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی وہ جو ولی ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں، وہ اینڈ پہ آخری والا جنازہ پڑھیں تاکہ اس کے بعد، وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، تو ان میں سے کوئی بندہ مس نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے شہر میں پڑھ لیا تو وہ گاؤں جا کے نہیں پڑھ سکتا، وہ جتنی بار مرضی پڑھے. اور دوسری طرف حال ان کا یہ ہے کہ 50 بندے جب آتے ہیں نا 100 کے لیے دعا فاتحہ، ادھر نہیں ان کو خیال آتا ہے یار کہ یہ، اور وہ فاتحہ بھی کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کسی کو نہیں آتی ہے، اور ویسے بھی وہ اصال ثواب اس طریقے سے تو نہیں. دعائے مغفرت کر سکتے ہیں آپ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی کی وفات کے اوپر دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی تھی، اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. یہ سنت ہے. لیکن یہ جو فاتحہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو جنہوں نے خود پوری زندگی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوئی ہوتی،